بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے درخت سے شفقت سیکھی، میں نے اسے پتھر مارا، اس نے مجھ پر پھول برسائے اور وہ شرمندگی میرے لیے سبق بن گئی۔ حسد کرنے والا شخص دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ سمندر جتنا سکون رکھنے والے لوگ اکثر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ جو باتیں بناتے ہیں بس اس پر صبر کرو۔ توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کسی کو اپنے لیے مخلص ہونے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی مصیبتوں کا مذاق اڑائیں۔ آپ نہیں جانتے کل تقدیریں آپ کے ساتھ کیا کردار رکھتی ہیں۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز دے جس میں خیر ہو، صحت ہو، خوشی ہو اور دل کا سکون ہو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تہجد اور فجر خاموش نمازیں ہیں، اس میں بہائے گئے آنسو کی پکار بس اللہ سنتا ہے۔ اور جب خواہشات پر صبر آ جائے تو دل جوانی میں ہی مر جاتا ہے۔ نیکیاں اکثر گلے پڑ جایا کرتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر بھی وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی میں دو لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک باپ جو اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے اور ایک ماں جو ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق کبھی کسی سے حد سے زیادہ محبت اور کیئر کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ مقدار یا مفت میں ملنے والی چیز کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا بھی پتہ پوچھتے ہیں۔ وشفاء لما ما فی الصدور، اور قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ مٹی کے نیچے سوئے ہوئے لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز کی اصل اہمیت کیا ہے۔ گھر کا خراب بستر اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ کبھی کبھی معلوم بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص دھوکہ دے رہا ہے لیکن اسے چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے دھوکے سے تو جی لیں گے مگر اس کے بغیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے نصیب پر اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا جو تمہاری اوقات میں نہیں مگر اس کے خزانے میں ہے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جب قبول کر لی جاتی ہے تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس انسان کے پاس صبر کی طاقت ہے وہ ہر طوفان جیت سکتا ہے۔ سسرال والوں کو یاد رکھنا چاہیے بہو بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، نوکرانی نہیں، اور مرد کو چاہیے کہ بیوی کا ساتھ دے، کیونکہ جو عورت آپ کے گھر کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑتی ہے اسے طعنے نہیں عزت اور محبت ملنی چاہیے۔ اچھی ساس وہی ہے جو بہو کو بیٹی سمجھ کر اپنائے۔ دوسروں کو صدقہ دینے والے لوگ اپنوں کا حق مار کر خود کو ایماندار اور سچا سمجھتے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑی راز کی بات ہے۔ اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ انسان کردار کے لحاظ سے تو جتنا بھی خالص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔
دعاؤں کی قبولیت۔ یوم عرفہ کے دن لالچی بن جاؤ، ناممکن مانگو، سب کچھ مانگو، اتنا مانگو جیسے تمہیں سب مل سکتا ہے، کیونکہ اس دن سے زیادہ طاقتور کوئی دن نہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ وہ تسلی ہوتی ہے جو بیٹی کی رخصتی پر دی جاتی ہے کہ یہ اب بھی آپ کی ہی بیٹی ہے، جب چاہیں بلا لینا۔ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے بیٹیاں تو وہی رہ جاتی ہیں، صرف یادیں واپس آتی ہیں، اور ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو جتنا بھی اپنا بنا لو وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ غیر ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی، فقیری و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ سنو، اگر تم نے یہ پڑھ رہے ہو تو آمین لکھنا نہ بھولنا۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم ساری آزمائشوں کا دکھ بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اپنے دکھ کی حفاظت کریں، آپ کا دکھ بہت سے لوگوں کی تفریح بن جاتی ہے۔ جو محفل کسی غیر کی برائی سے سجی ہو، یاد رکھو وہی زبانیں تمہارے جانے کے بعد تمہارا ذکر بھی اسی انداز میں کرتی ہیں۔ خاموش رہ کر اللہ پر چھوڑ دینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہ وہ یقین ہے جو بہت صبر کے بعد آتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ ایمان کی پہچان ہے، یہی تو مسلمان کی شان ہے۔ بے شک مطلبی ہونا تو انسان کی فطرت ہے۔ بارش رک جانے کے بعد چھتری بھی بوجھ لگتی ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ حرام لقمہ انسانی نسل کو تباہ اور دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اس دنیا کو دیکھنا ہو تو دور سے دیکھو، سب اچھے نظر آئیں گے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ میں نے خود کو شیشے میں دیکھا تو پتہ چلا کہ دل دکھنے سے واقعی چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ اللہ ہر اولاد کو اتنا قابل بنائے کہ وہ اپنے والدین کو حج کروا سکے، آمین۔ اکثر سچے لوگوں سے تب ملاقات ہوتی ہے جب غلط لوگ ہمیں کب کا برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے کہ ہم اپنی کمائی سے اتنا ماں کو نہ دے پائیں جتنا وہ ہمارا صدقہ اتارا کرتی تھی۔ انسان ساری زندگی دولت کا ڈھیر اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن آخرکار ان کے حصے میں مٹی کا ہی ڈھیر آتا ہے۔ سماعتوں پر نہیں، مشاہدوں پر اعتبار کریں۔ لوگ اکثر بہترین انسانوں کے بدترین قصے سناتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، مگر الحمدللہ قرآن پاک دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ کسی اور کا ہونے میں اس نے میری محبت کا بہت سستا سودا کر دیا۔ جنت بھی امیروں کو ملے گی، کیونکہ غریب بندے سے سب سے پہلے ماں باپ خفا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے بہت ظالم جگہ ہے جو سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ تمنا تو ہر شخص کرتا ہے، مگر نصیب صرف اس کا بدلتا ہے جو اپنی خاموش محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ منانے والے پاؤں تک پکڑ لیتے ہیں، چھوڑ جانے والے بس ایک غلطی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسروں کی رفتار دیکھ کر اپنی رفتار پر شک مت کرو، ہر کسی کی قسمت کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں۔ یہ دنیا صرف باتوں کی حد تک مخلص ہے، حقیقت میں ہر شخص اپنی ذات کا وفادار ہے۔ آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔
یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں تمہیں درد نہ دوں، تکلیف میں مبتلا نہ کروں تو تم کیسے جان پاؤ گے کہ میں ہی اس کا علاج ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرے۔ یقین رکھیں اللہ سے کی گئی دعاؤں پر پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو آپ نے مانگا ہے۔ سچے الفاظ، جو والد کی قدر کرے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جس نے ماں کی قدر کر لی وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اس دنیا میں مفت صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، باقی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ خاموشی سیکھ لینی چاہیے کیونکہ ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اپنے دفاع میں بہت کچھ کر سکتا ہے مگر اسے کسی نہ کسی رشتے کی خاطر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے اور یہ ایک تکلیف دہ رد عمل ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لوگوں سے لڑا جائیں، آپ ذرا کامیاب تو ہو دشمن خیرات میں ملیں گے۔ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جو حقیقت میں ہو وہی دنیا کو دکھائے۔ بعض دفعہ دنیا کو دکھانے کے چکر میں کچھ غلط ہو جایا کرتا ہے۔ مخلص کی سزا ابھی تو آغاز ہے، نہ گھبرائیں اے دل ناداں، یہ تیرے مخلص ہونے کی سزا ہے۔ تلخ حقیقت کتنے خطرناک ہوتے ہیں وہ لوگ جو بظاہر ہمارے خیر خواہ نظر آتے ہیں لیکن اپنے اندر ہمارے لیے جلن، حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ تب سمجھ آتا ہے کہ رشتہ ایک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یا ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو اسے کبھی دوبارہ پریشان نہ کریں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ انسان اتنا خود غرض ہے کہ خوشی میں بھی خوشی دینے والے رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے مضبوط نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا درد سننے نہیں کمزوری ڈھونڈنے آتی ہے۔